معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب بہت شور مچ رہا ہے، اور ایک صاحب تو ہمارے خان صاحب بیچارے کیا کہوں، ان کی تو شروع ہی تقریر یا تو اپوزیشن کو گالم گلوچ سے ہوتی ہے، کرپشن کے قصے یہ سنتے سنتے 4-5 سال تو ہو گئے، اور اس سے پہلے کنٹینر والے ان کے معاملات بھی اسی طرح کے تھے، اور الیکشن۔ آج میں نے دیکھا کہ ہارون رشید صاحب نے بھی اس پر بڑی اچھی بات کی، اور کافی چینلز بڑی سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، الیکشن تو ہوں گے، اپنے ٹائم پر بھی ہو جائیں، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو الیکشن ریفارمز کرنے کا ٹائم مل جائے گا، اور پھر جو اگلے الیکشن ہوں گے وہ انہی ریفارمز کے مطابق ہوں گے۔ اگر 9 ریفارمز جیسے ہم نے جو بنائی ہوئی ہیں، اگر اس میں سے 5 بھی آ جاتی ہیں ریفارمز، کنسنسس پوری قوم کا ڈیولپ ہو جاتا ہے، صرف سیاستدانوں کا نہیں۔ سیاستدان اپنی مرضی کی ریفارمز کرا لیں گے، ان کا کام نہیں ہے یہ۔ دوز who are beneficiary of this dirty system، یہ ان کا کام نہیں ہے، وہ تو اپنے لیے کریں گے۔ تو وہ اگر کوئی ایسی اصلاحات کرتے ہیں جو ان کے حق میں اچھی نہیں ہے، تو وہ تو کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ they are one of the stakeholder۔ یقیناً جب ایک کنسنسس ڈیولپ ہو تو وہ بھی 1-2 دفعہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ایک دفعہ اس وقت جب وہ اپنی تجاویز بھیجیں گے، اور دوسری مرتبہ اس وقت جب لیجسلیشن کے لیے وہ ڈاکیومنٹ جائے گا، تو اس میں ان کی جو ہے انپٹ ہوگی۔ انپٹ کیا ہوگی؟ انہوں نے ڈیسیشن لینا ہوگا، لیجسلیشن کرنی ہوگی اس پر۔ جناب الیکشن ریفارمز بہت ضروری ہو گئی ہیں، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ 2 وجوہات کیا ہیں؟ ایک یہ کہ ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ کا فوجی اسٹیبلشمنٹ کا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے، اس کو اس حوالے سے بہت بدنام کیا گیا ہے، بہت زیادہ بدنام کیا گیا ہے۔ اس کے پرسیپشنز کلیئر نہیں ہیں لوگوں میں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہی ایمانداری اور بےایمانی اور یہ سارا، اور وہ سلیکٹڈ لوگوں کو جن سے انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں، جس پارٹی سے، وہ اسی کو میدان میں اتارتے ہیں۔ ایسا ہرگز 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 نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ایک الیکشن کمیشن اس کا اسٹیک ہولڈر نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ میدان میں اترتے ہیں، الیکشن پروسیس سے یہ شروع ہوتا ہے، رجسٹریشن آف الیکٹرل رول سے یہ معاملہ، اور وہاں سے لے کے اور پولنگ دن جو ہوتا ہے اس میں دیکھیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس میں سب سے بڑا اور فعال رول ادا کرتی ہے۔ میرا ایک بڑا سولو پروگرام تھا اس پر، پرفارمنس آف اس کے الیکشن کے حوالے سے، ARY نہیں کیا تھا، مبشر لقمان نے کیا تھا۔ تو اس میں بھی میں دے چکی ہوں، ہزاروں دفعہ لوگوں نے جب پوچھا بتایا کہ ہاں جی ہم نے اس ادارے کا نمک کھایا ہے الیکشن کمیشن کا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح عوام کی جو ہیں خواہشات، جس سے ان کو فائدہ پہنچے جن ریفارمز سے، وہ ریفارمز آ جائیں۔ اور ویسے بھی یہ اسمبلیوں کا کام تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو خود الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اگر الیکشن کمیشن اپنی بال ڈالتا ہے اسمبلی کی کورٹ میں، تو اس میں میلافائڈیز آ جاتی ہیں سامنے۔ دوسرے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بہت سارے تحفظات عمران خان کو ہیں، جس پر ہم نے جب پچھلی دفعہ کہا کہ نہیں دیکھیے ابھی جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں خان صاحب آپ کی جیت بتاتی ہے کہ سکندر سلطان صاحب پارٹیزن نہیں ہیں۔ اب مجھے اس کا جو جواب آیا نا وہ سن لیجئے۔ جناب وہ اس لیے پارٹیزن نہیں ہوئے کہ ان کو اگلے الیکشن کے لیے میدان صاف کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ دیکھو میں تو نیوٹرل ہوں، اور کام وہ اپنی پارٹی کا ہی کریں گے جس پارٹی کے ساتھ وہ آئے ہیں۔ بے شک کنسنسس سے آئے تھے، اسمبلی میں پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا، لیکن خود عمران خان صاحب جلسوں میں کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو، فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ نے ان سے کہا تھا کہ اس آدمی کو لگا دو، سکندر سلطان کو۔ تو اس کے بعد اب جواز نہیں رہ جاتا ان سے شکایت کا۔ اگر یہ بات درست ہے کہ وہ اپنا میدان صاف کرنے کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے انہوں نے یہ 15-20 الیکشنز جو ہیں ضمنی، عمران خان کے حق میں اس کا نتیجہ آ گیا، تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ کرائے، اور وہ انٹرم گورنمنٹ ہی یہ فیصلہ کرے کہ پھر ایسی جو صرف پھر سکندر سلطان اکیلے نہیں ہیں، ان کی جو وہ ٹیم پوری ساتھ لے کر آئے ہیں، مور دین 100 پیپل، وہ ٹیکنوکریٹس نہیں ہیں،
ان کو ایک خاص مقصد کے تحت لایا گیا. یہ ہر وقت میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی یہ سب چلتا رہتا ہے کہ سکندر سلطان جو اپنی ٹیم لائے ہیں سفارش پر، جس میں کچھ جگہوں پہ انہوں نے نیپوٹزم بھی کیا ہے، اور ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ لیول پر بھی انہوں نے ان لوگوں کو تعینات کیا ہے جو ان کی پارٹی کے لیے کام کریں گے. اور دوسرا معاملہ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف، کہ جو وہ چاہتے ہیں جی وہ کرا لیتے ہیں، وہ بیلٹ باکس جو ہیں بھروا دیتے ہیں بیلٹ باکس. یہ بھی سرے سے غلط ہے. میں تو اپنا تجربہ بتا سکتی ہوں، بینگ اے پروونشل ہیڈ ان بلوچستان، مجھے تو ایسی کوئی چیز نہیں نظر آئی. تو اب اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ فوج کو صرف سیکیورٹی کے لیے بلایا جائے، اور ان سے اگر مشورہ بھی کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ریفارمز جو ہیں نا وہ پورے ملک سے اسی طرح، جیسے ہم نے ابھی میڈیا کے بارے میں کہا کہ عوام سے رائے لے لی جائے، تو عوام سے رائے کیسے لی جاتی ہے؟ اب تو بہت آسان ہو گیا ہے. آپ ایک ایپ انٹروڈیوس کرا دیے، ایک ویب سائٹ، اس پہ لوگ اپنی تجاویز بھیج دیں، اور اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، سارے 9 اسٹیک ہولڈرز ہیں الیکشن ریفارمز کے ہمارے پاس، جیسے ہم نے بتایا، تو ہم سے بات کریں گے تو ہم بتا دیں گے کہ کیسے ہوں گی الیکشن ریفارمز اور کتنی جلدی ہو سکتی ہیں. بہت جلدی ہو سکتی ہیں، آپ کے اور سکندر سلطان صاحب کے تصورات سے بھی کہیں زیادہ. کہ مشکل سے 2-3 مہینے چاہیے الیکشن ریفارمز، ڈاکیومنٹ تیار ہو، کنسنسس ڈیولپ ہو، ریگولر میٹنگز ہوں 1 ہفتے تک تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اور اسی 1 ہفتے میں ان کی تجاویز آ جائیں، اور اس کے بعد وہ ایپ جو ہے پورے ملک سے، اس میں طالب علم ہیں، اس میں ہاؤس وائفز ہیں جو سب سے زیادہ غلط پالیسیز اور غلط لیڈرشپ سے متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو گھر چلانا ہوتا ہے. گوشت کی دکان پہ کھڑی ہیں تو ہائے ہائے کر رہی ہیں بیچاری، سبزی کی دکان پہ ہیں تو گروسری کی دکان پہ ہیں تو وہ معاملہ جو ہے. دوسری اہم وجہ کہ کیوں ابھی نہیں ہم کر سکتے الیکشنز، یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اپنی پارٹی کی گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے سکندر سلطان جو ہیں وہ اتنا پیسہ منگوا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے کہ وہ آرام سے کھا پی سکیں سب لوگ، جو ان کے 100 لوگ آئے ہیں. مجھے اس میں بھی کوئی اتنی بڑی حقیقت نظر نہیں آتی. الیکشنز پر بے شک پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ پیسہ جو ہے بجٹ کے علاوہ جو لیا جاتا ہے جن لوگوں سے، وہ علیحدہ ہے. تو اب اکانومی میں تو اتنا دم خم ہے نہیں کہ فوراً ہی عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق 3 مہینے بعد، بھائی کیسے ہو سکتا ہے 3 مہینے کے اندر آپ الیکشن ریفارمز بھی کر لیں، الیکشن بھی کرا لیں؟ پیسے تو ہیں نہیں خزانے میں، ضروری چیزوں کے لیے نہیں ہے. الیکشن کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہے. ہاں ان کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب بھی ہوں بے شک اپنے ٹائم پر ہوں، اکتوبر 2023 میں ہوں، تو بس ان کی 2 خواہشیں پوری کر دی جائیں. ایک یہ کہ سکندر سلطان صاحب کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، اس کے لیے انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں وہ گئے تو ان کا فیصلہ بھی آنے دیجئے، یا خود پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ ہم حقیقتاً جیت رہے ہوں لیکن وہ کہہ دیں کہ جی سکندر سلطان نے جتوا دیا. نہیں، یہ اس امپریشن کو بھی زائل کرنا ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں خود سکندر سلطان صاحب کو چاہیے کہ جب وہ اتنے کنٹروورشل ہو چکے ہیں تو وہ عزت آبرو کے ساتھ خود استعفیٰ دے کے یہاں سے چلے جائیں. بہت انہوں نے طاقت انجوائے کر لی ایز اے ڈی ایم جی آفیسر، بھی ہمیشہ بیسٹ پوسٹنگ ملی ہے ان کو، اور الیکشن کمیشن بھی ان کا 2 سال سے تو وہ ہیں، 3 سال سے بلکہ 4 سال سے ان کا 5 سال کا ٹینیور ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر 4 سال انہوں نے مکمل کر لیے ہیں تو اتنا تو ہماری حکومت کر ہی سکتی ہے. جب مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کے لیے عمران خان اور آپ کی حکومت راضی ہو چکی ہے تو یہ کر لیا جائے یہ کام، اور ملک کے جو خزانے کی ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے، بچت کی جائے. اور بچت کے طریقے اور کم پیسے، کم ایکسپینسز میں بھی کیسے ہو سکتا ہے وہ بھی ہماری تجاویز میں شامل ہے. ابھی اس پہ نہیں بتائیں گے، ٹی وی پہ نہیں بتائیں گے، چونکہ میں حیران رہ گئی ہوں کہ پچھلے 1.5 سال میں میرے بے تحاشا کلپس ایسے ہیں، چونکہ وہ دیکھ لیتے ہیں ان کے ویوز کتنے ہیں. میرے ویوز بہت کم ہوتے ہیں اور میرے سبسکرائبرز بھی کم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لاکھوں میں ہیں
اور کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ نالج ہے، نہ علم ہے، نہ معیار ہے. تو کہتے ہیں چلو ادھر سے اٹھا لو، ادھر سے اٹھا لو. اور وہ میرے بے تحاشا میں دکھا دوں گی، ان کی ڈیٹس بھی بتا دوں گی کہ میری کون کون سی تجاویز، کون کون سے معاملات جو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ڈسکس کیے. اور بعد میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ مین اسٹریم میڈیا کے اینکرز جو ہیں وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو جنہوں نے نہیں دیکھا، جن کے لاکھوں ویوز ہیں، میرے تو چند 100 میں اور ہزاروں میں ہوتے ہیں اور ان کے ویوز ہوتے ہیں لاکھوں میں، تو وہ لاکھوں لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں واقعی یہ اس اینکر نے کتنی زبردست بات کی ہے. ان کو یہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے اٹھایا کہاں سے ہے. تو میں اسی لیے چھپا کے رکھ رہی ہوں اپنے کارڈز. مجھے جب کوئی ریلیونٹ فورم سے کوئی بلائے گا تو میں اکیلی نہیں ہوں. عابد حسن منٹو صاحب ہیں، ان کا ڈاکیومنٹ منگوا لیا جائے سپریم کورٹ سے. میں نے بتایا بھی تھا کہ بیچاروں کی زندگی کے 25 سال گزر گئے اس پر کام کرتے کرتے. عابد حسن منٹو بہت اچھے لائر کہلاتے ہیں. تو ان سے بھی ان کے جو ڈاکیومنٹ ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی پڑے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن میں بھی ہیں، جس کو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. وہ بھی منگا کے دیکھا جائے تو تبھی بات بنے گی. خدا حافظ.